سورہ صاد رکوع نمبر 3 آیت نمبر 27۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں حضرت داؤد علیہ السلام کی آزمائش کا ذکر تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت، اللہ کا دستور یہ رہا ہے، اپنے بندوں کو وہ آزماتے ہیں، اور آزمائش انبیاء کی درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہے، اور اہل ایمان کی گناہوں کی مغفرت کے لیے ہوتی ہے، اور پھر اس میں حکمت، جب اللہ آزماتا ہے تو کھرا اور کھوٹا الگ الگ ہوتے ہیں، جو صرف زبان سے دعویٰ کرتا ہے، جو حقیقت کو بھی پا لیتا ہے، ان دونوں میں فرق ہو جاتا ہے۔ تو یہ آزمائش کی صورتیں، امتحان کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں، لیکن آزماتا ضرور ہے۔ سورہ عنکبوت کی ابتدائی آیت میں آپ نے پڑھا ہے کہ کیا لوگ اس بات پر خوش ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ یقیناً آزمایا جائے گا۔ اللہ نے گزشتہ تمام لوگوں کو آزمایا ہے، اور آزمانے کے بعد پھر ایمان قبول ہے۔ اور آزمائش، امتحان اس لیے ضروری ہے کہ قابل اور کردار والی شخصیت کا انتخاب ہو جائے، تو اس کے لیے امتحان، بہترین ٹیسٹ جو ہے، آزمائش بہترین ذریعہ ہے۔ اب یہاں پر وما خلقنا السماء والارض، آسمان اور زمین کی پیدائش کی حکمت کو اللہ بیان کرتا ہے، یعنی ہم نے پیدا نہیں کیا، وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، نہیں بنایا ہم نے آسمان اور زمین کو، وما بینہما، اور جو ان کے درمیان میں ہے، بیچ میں ہے، باطلا، بے مقصد، بلکہ یہ کائنات بامقصد پیدا کی گئی ہے، تو
ایک چیز بامقصد پیدا ہو جائے اور اس کا خاتمہ بے مقصد نہیں ہو سکتی۔ خاتمہ، یہ کائنات ختم ہوگی، ایک دن کائنات ختم ہوگی، لیکن بے مقصد ختم نہیں ہوگی، اس لیے کہ پیدا بے مقصد نہیں ہوئی ہے، با مقصد اللہ نے پیدا کیا ہے، اس لیے کہ وہ حکیم ذات ہے، اور حکیم کام کا ذات کا کوئی کام جو ہے وہ بے مقصد نہیں ہوتا ہے، بے فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کائنات کو، دنیا کو جب با مقصد پیدا کیا ہے تو انتہا بھی با مقصد ہوگا۔ با مقصد کیا ہے؟ جزا و سزا، جزا و سزا، یہاں پر دن رات کا آنا، وقت کا گزرنا، اور موت اور حیات کس لیے ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ مہلت تمہیں دے کر دنیا میں بھیجا ہے، اس لیے یہ دیکھا جائے کہ تم میں سے شاندار عمل کون کرتا ہے۔ تو شاندار عمل کا فیصلہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن۔ تو قیامت کا دن جو ہے سپلیمنٹ ہے، اس دنیا کا جوڑا ہے، اور یہاں پر کام ہے، وہاں پر انعام ہے۔ دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے۔ تو عمل اور عمل کا بدلہ مل کر ایک مقصد کو پورا کر رہے ہیں۔ جس طرح میاں بیوی مل کر یہ زوجین ہیں، جوڑا ہیں، اور ایک مقصد کو پورا کر رہے ہیں، نسل انسانی کی بقا، وہ مقصد ہے۔ تو دنیا اور آخرت مل کر ایک مقصد کو پورا کر رہے ہیں کہ انسانوں میں سے کون مان کر فرمان برداری کی زندگی بسر کر کے آیا، کون نافرمانی کی زندگی بسر کر کے آیا، اب ان دونوں کو ان کے اعمال کے مطابق صلہ دیا جائے، مزدوری دی جائے، یہ مقصد ہے۔ تو ذالک ظن الذین کفروا، یہ خیال ہے ان کا جو منکر ہیں۔ یہ کون سا خیال؟ کہ یہ کائنات بس یہ خود بخود وجود میں آیا ہے اور خود بخود چل رہا ہے اور آگے کچھ ہونے والا نہیں ہے، مقصد باطل ہے۔ تو یہ بطلان کا عقیدہ جو ہے، یہ تصور ان لوگوں کا ہے جو حق کے منکر ہیں۔ ظن الذین کفروا، تو آخرت کے منکرین کون ہو گئے؟ کافر ہو گئے۔ فوائل، تو خرابی ہے، وائل ہے، ہاں، للذین کفروا، ان لوگوں کے لیے، من النار، آگ سے، یعنی اب جو نہیں مانتے ہیں اس کا جو آگے نتیجہ ہونے والا ہے وہ نتیجہ آگ کی شکل میں سامنے آئے گا۔ اچھا، ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا ہم کر دیں گے ایمان والوں کو جو کرتے ہیں نیکیاں، کل مفسدین فی الارض، برابر ان کے جو خرابی ڈالتے ہیں ملک میں، فساد برپا کرتے ہیں۔ دیکھو، ایمان والے، وفادار، ماننے والے اور اعمال صالحہ کرنے والے، جنہوں نے اپنے عقائد کو درست کیا اور اچھے اعمال کیے، کیا ہم ان لوگوں کو ان لوگوں کے برابر کریں گے جو فساد مچاتے ہیں ملک میں، اپنی خواہشات پر چل کر اللہ کو ناراض کر کے زندگی بسر کرتے ہیں؟ یہ دونوں برابر ہوں گے؟ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم کر دیں گے ڈرنے والوں کو، متقین جنہوں نے احتیاط کی زندگی بسر کی تھی، جنہوں نے خدا رخی زندگی بسر کی تھی، جنہوں نے اپنی خواہشات کو دبایا اور اللہ کی مرضی کو سامنے رکھ کر زندگی بسر کی تھی، متقین کالفجار، برابر ان لوگوں کے جو ڈھیٹ تھے، اپنی مرضی کی زندگی بسر کرتے تھے، بدمعاشی کے ساتھ دنیا میں رہتے تھے۔ ان دونوں کی زندگی، متقین اور فجار کی زندگی برابر ہوگی؟ اعمال صالحہ والوں اور مفسدین کی زندگی برابر ہوگی؟ بالکل غلط ہے۔ جو یہ سوچتا ہے، غلط سوچتا ہے، وہ اپنی سوچ کو درست کرے۔ اچھا دیکھیں، یہ پھر کتاب انزلناہ، قیامت کا بیان ہوا، اور آگے پھر کتاب کی فضیلت، ان دونوں میں ربط کیا ہے؟ دیکھو، اللہ نے فرمایا ایمان والے، اعمال صالحہ والے اور مفسدین برابر نہیں ہو سکتے، متقین اور فجار برابر نہیں ہو سکتے۔ تو کیسے پتہ چلے گا تقویٰ کسے کہتے ہیں اور فسق و فجور کس چیز کا نام ہے؟ کیسے پتہ چلے گا اعمال صالحہ کسے کہتے ہیں، ایمان کس چیز کا نام ہے، اور مفسدین، فساد کس چیز کا نام ہے؟ تو اللہ نے فرمایا اس کی تفصیل کے لیے میں نے نازل کی ہے عظیم الشان کتاب، کتاب انزلناہ الیک، اس کتاب کی طرف آ جاؤ۔ دنیا مہلت کی جگہ ہے، اس میں یہ ساری باتیں ایک حکمت کے تحت رکھ دی گئی ہیں، پیدا کی گئی ہیں۔ یہاں پر فساق ہیں، فجار ہیں،
اور متقین بھی ہیں، اعمال صالحہ والے بھی ہیں، مفسدین بھی ہیں، اور تمہیں فساد سے روکا جا رہا ہے، فسق و فجور سے روکا جا رہا ہے۔ اب یہ فسق و فجور کس چیز کا نام ہے، یہ فساد کس چیز کا نام ہے، اس کتاب کو کھول کر جب پڑھو گے تمہیں پتہ چل جائے گا۔ تو یہ دعوت ہے، ترغیب الی الکتاب، ترغیب الی القرآن۔ دیکھیں ہم کہتے ہیں نا بھئی قرآن نہ پڑھنا، کوئی مسئلہ قرآن کو مانتے ہیں، تو کیا صرف ماننا کافی ہے؟ کافی بالکل نہیں ہے۔ اور جو لوگ قرآن کو نہیں سمجھتے ہیں وہ بہت بڑے گناہ گار ہیں۔ کس طرح ان کو کس طرح پتہ ہے ایمان اس چیز کا نام ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ اس کی تفصیلات تو قرآن کے اندر ہیں، اور بندے کو قرآن نہیں آتا ہے۔ فسق و فجور کس چیز کا نام ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے گناہ کسے کہتے ہیں، فسق و فجور کسے کہتے ہیں۔ تو جب ان چیزوں سے وہ آگاہ نہیں ہے تو اپنی زندگی کو بنائے گا کیسے؟ اللہ کی مرضیات کو کہاں سے معلوم کرے گا؟ وہ کتاب تو قرآن ہے، قرآن اس کو آتا نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ اس خیال میں ہیں کہ بھئی قرآن نہ سمجھنا کوئی گناہ نہیں ہے، وہ بہت بڑے گناہ میں ہیں، اور یہ گناہوں کا سردار ہے، گناہوں کا یہ بڑا ہے، سرغنہ ہے قرآن نہ سمجھنا۔ قرآن نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم لوگ جہالت میں ہیں، نہ سمجھنے کی وجہ سے قتل و قتال میں ہیں، نہ سمجھنے کی وجہ سے حقوق العباد کو ادا نہیں کر رہے ہیں۔ تو جب قرآن کو بندہ سمجھے تو پھر ان تمام چیزوں سے وہ آگاہ ہو جائے گا، جن سے بچنا ہے اور جن پر عمل کرنا ہے۔ کتاب، ایک عظیم الشان کتاب، تو یہ قرآن کتاب عظیم الشان کتاب اتاری ہم نے اس کو، دیکھو انزلناہ، عظیم الشان کس لیے کہ عظیم رب کا کلام ہے، اور کلام و بہترین کلام ہے، خیر الکلام کلام اللہ، حدیث میں آتا ہے بہترین کلام اللہ کا کلام۔ تو جب بہترین ہے تو کھول کر پڑھو نا۔ اللہ نے جب اس کو بہترین کہا عالم کے پروردگار نے، تو مطلب اس کے کیا ہے، اس کی قیمت قدر معلوم ہو گئی، بہترین ہے یہ، تمام کتابوں میں کتاب کہلانے کے لائق قرآن ہے۔ تو یہ عقل والوں کے سامنے جب ایسی بات کہی جاتی ہے تو وہ دوڑ کر اس کی طرف جاتے ہیں۔ دیکھو ہم یونیورسٹی میں ہیں، سب سے پہلے ہماری پریارٹی کیا ہوتی ہے کہ بھئی وہ ڈپارٹمنٹ ہم چوز کریں گے جس کا مارکیٹ میں کوئی پوچھتا ہے۔ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد یونیورسٹی میں ڈگری جب دیتے ہیں تو اس کی ڈگری میں لکھتے ہیں کہ جی یہ فلان ڈپارٹمنٹ، یہ میڈیکل کا آدمی ہے، یہ انجینئرنگ میں ہے، اور پھر انجینئرنگ میں یہ فلان ڈپارٹمنٹ کا ہے۔ تو اس کی قدر و قیمت آپ کو پتہ ہے نا، اس لیے آپ اس کی طرف دوڑ کر جاتے ہیں، اس کے اوپر مال لگاتے ہیں، اس کے اوپر صلاحیت وقت صرف کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ کتاب میں نے اتاری ہے، میں کائنات کا عظیم پروردگار ہوں، یہ اس عظیم رب کا عظیم کلام ہے، لہٰذا اس کو پڑھو۔ انزلناہ، جو ہم نے اتاری، الیکا، تجھ پر اے پیغمبر۔ دیکھو یعنی کتاب عظیم، اتارنے والا عظیم، جس پر کتاب اتاری گئی وہ ہستی عظیم محمد الرسول اللہ، اور مبارکن، برکت کی، برکتوں والی، مبارک، برکت کسے کہتے ہیں؟ جس میں دنیا اور آخرت کے فائدے ہیں، برکت فائدے کو کہتے ہیں۔ دیکھو کھانے میں برکت، اس کا کیا مطلب ہے؟ کھانے میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحیح طریقے سے ہضم ہو جائے، معدہ اس کو قبول کرے اور اسے خون بن جائے، وہ خون جو ہے پھر دماغ کا حصہ اس کو ملے، کانوں کا حصہ اس کو ملے، آنکھوں کا حصہ اس کو ملے، اور رگوں کا حصہ اس کو ملے، اور بدن کے ہر حصے کا خون جو ہے اس حصے تک جائے اور بدن اپنا فنکشن جاری رکھے، اس کو کہتے ہیں برکت۔ یہ فائدہ ہے اس کھانے کا۔ اور کھانا کھاتے ہی لقمہ اس میں معدے میں چلا جائے، پہنچتے ہی اندر جو ہے وہ انگڑائیاں لینا شروع کرے، الٹیاں شروع ہو جائے، اس کو برکت نہیں کہتے ہیں، وہ تو نقصان دہ ہو گیا۔ تو کتاب برکت والی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اس میں برکتیں ہیں، فوائد ہیں، اس کو پڑھنے والا، اس پر ایمان لانے والا برکت والا ہے، اس کو پڑھنے والی زبان برکت والی ہے، اس کو محفوظ کرنے والا دماغ برکت والا ہے، جس سینے میں محفوظ ہے وہ سینہ برکتوں والا ہے، اور جو اس کے لیے مال لگاتا ہے، اپنا وقت لگاتا ہے، قدم لیتا ہے، سب برکت ہی برکت، اور اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی پھر موت کے بعد، جنت کی شکل میں، اللہ کی رضامندی کی شکل میں، اللہ کے دیدار کی شکل میں، اس کی برکتیں پھر سامنے آنا شروع ہو جائیں گی۔
اور دنیا میں جب اس کو اپنایا، اس کو جس درجے میں اپنایا، ایمان لایا، اس کا اپنا فائدہ ہے، عمل کیا اپنا فائدہ ہے، دعوت دی، معاشرے کو اس کے مطابق بنایا اپنا فائدہ ہے، اور اس کی حکمرانی کو اپنے ملک پر قائم کیا تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو مبارک لیدبروا آیاتہ، دیکھو اللہ نے نازل کی اور برکتیں اس میں ہیں، لیدبروا، تاکہ غور و فکر کر، لیدبروا یہ تدبر سے لفظ نکلا ہے، اور تدبر کا جو مادہ ہے دبر سے نکلا ہے۔ دبر، دبر معنی ہر چیز کی جڑ، روٹ کو دبر کہا جاتا ہے۔ اب روٹ دیکھیں، قرآن دوسری جگہ سورہ نساء میں کہتا ہے نا افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ یعنی امور کے انجام کو سوچنا، گہرائی میں تہ میں جا کر سوچنا، یہ تدبر کہلاتا ہے۔ تدبر علم سے اوپر کا درجہ ہے، علم حاصل کرنے کے بعد سمجھتا ہے مسئلے کو، پھر اس کے اوپر غور و فکر کرتا ہے کہ بھئی اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا اینڈ کیا ہوگا، کیا فوائد حاصل ہوں گے، ان پر غور و فکر کرتا ہے۔ تو لیدبروا آیاتہ، تاکہ دھیان کرے، غور و فکر کرے، آیاتہ، لوگ اس کی باتوں میں، آیات اللہ کی آیات میں، قرآن کی آیتوں میں، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ ریمائنڈ ہو جائے، یہ ذکر لیتذکر، تذکر جو ہے ریمائنڈ ہونا، نصیحت قبول کرنا، اولو الالباب، عقل والے۔ اب دیکھیں تدبر، یہاں پر علماء لکھتے ہیں شاید یہ تدبر سے انسان کی قوت علمیہ کی طرف اشارہ ہے۔ قوت علمیہ جو ہے، علم حاصل کرنے کی جو طاقت اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے، اس کو اس میں لگا دے، اور تذکر سے، اب تدبر سے جو علم آ گیا، غور و فکر کرنے کے بعد اس پر عمل بھی کرے، تذکر سے نصیحت قبول کرے، نصیحت قبول کرے، اس پر عمل شروع کرے۔ اچھا، اولو الالباب، یہ الباب جو ہے، اولو کا معنی ہے والے، الباب یہ لب کی جمع ہے، لب ہر چیز کا بہترین حصہ، خلاصے کو لب کہا جائے، ایبسٹریکٹ۔ اور یہ الباب لفظ پورے قرآن میں یہ سنگولر استعمال نہیں ہوا ہے، واحد استعمال نہیں ہوا ہے، جہاں بھی آیا ہے یہ الباب جمع ہی آیا ہے۔ تو ایک عقل والے ہوتے ہیں، عقل اللہ نے سب کو دی ہے، اس عقل کو اگر اللہ کی معرفت اور تعارف حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جائے تو اس کو لب کہا جاتا ہے۔ یعنی بہترین مصرف میں اس عقل کو، اللہ کی دی ہوئی عقل کو استعمال کیا جائے، اس کو لب کہا جاتا ہے، اور جس مصرف کے لیے اللہ نے اس کو استعمال کیا تھا اس کو وہاں استعمال کیا، اور اس کی جمع الباب ہے۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، اور دیا ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام۔ داؤد باپ ہے، سلیمان بیٹا ہے، اور سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں۔ دیکھیں، باپ بھی، بادشاہ اور پیغمبر، یہ بڑی نعمتیں ہیں نا۔ دنیا اور دین جس کے اندر جمع ہو جائے، جس کے پاس آ جائے، بہت بڑی رحمت ہے، اس لیے کہ دین اس کے پاس ہے، دنیا بھی آ گئی تو اس دنیا کو وہ دین کی اشاعت کے لیے استعمال کرے گا۔ دیندار آدمی اچھے سیٹ پر ہو تو وہ کیا کرے گا؟ کرپشن نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، خیانت نہیں کرے گا، اس لیے اس کے پاس دین ہے اس کی رہنمائی کے لیے کہ بھئی یہ میرے فرائض ہیں، اور یہ میرے سبورڈینیٹ ہیں، اور یہ میری عوام ہے، یہ میرا ملک ہے، اور یہ امانت ہے۔ تو پیغمبر ہے، اس کو اللہ نے حکومت بھی عطا فرمائی، بادشاہت بھی۔ سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر اور بادشاہ، لیکن بائبل میں سلیمان علیہ السلام کو صرف بادشاہ کے لقب سے یاد کیا گیا ہے، اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے نہیں۔ تو یہ ان کی غلطی ہے، ان غلطیوں کو پھر قرآن ٹھیک کرتا ہے۔ اچھا، قرآن لیٹسٹ ایڈیشن ہے نا، جو ہیونلی ریویلڈ بکس جو ہیں ان کا لیٹسٹ ایڈیشن قرآن کریم ہے، اور قرآن پھر مہیمن ہے، گزشتہ تمام کتابوں کے مقاصد کی حفاظت کرنے والی کتاب
اور سورہ مائدہ آیت نمبر 48 میں بیان ہوا ہے، مہیمن ہے، ان کا سردار ہے، ان کا نگران ہے۔ تو جو بات گزشتہ کتابوں میں تورات، انجیل، زبور میں بیان ہو اور قرآن میں اس کے خلاف آ جائے تو یقیناً تورات، انجیل، زبور والی بات غلط ہے، قرآن کی بات صحیح ہے۔ اسی قرآن امام ہے، قرآن پیشوا ہے، قرآن سردار ہے، قرآن نگران ہے، تو نگران کی بات مانی جائے گی، ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اچھا، تو انبیاء پر ان لوگوں نے جو اس قسم کے الزامات لگائے اخلاقی لحاظ سے، یا ان کی کسی صفت کو انہوں نے چھپایا اور قرآن نے اس کو بیان کر دیا، تو قرآن کی بات جو ہے وہ بالا ہے، قرآن کی بات درست ہے اور ان کتابوں کی بات درست نہیں ہے۔ اب یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اور سلیمان علیہ السلام کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، سلیمان علیہ السلام پر اللہ کے انعامات کا ذکر ہے، اور سلیمان علیہ السلام کی عجز و بندگی کا ذکر ہے۔ نعم العبد، دیکھو بہت خوب بندہ وہ ہے، نعم العبد، سلیمان علیہ السلام اللہ کے خوب بندہ تھے۔ انہو اواب، بے شک وہ رجوع ہونے والا ہے، اواب رجوع ہونے والا، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع ہونے والا۔ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، یہاں پر ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ اذ عرض، جب پیش کی گئی ان کے سامنے، دکھانے کو لائے، عرض علیہ دکھانے کو لائے اس کے سامنے، بالعشی شام کو، الصافنات الجیاد گھوڑے، الجیاد مانا عمدہ، عمدہ گھوڑے، جیاد۔ فقال انی احببت حب الخیر، تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میں نے دوست رکھا مال کی محبت کو، حب محبت، الخیر مال، دیکھو مال کو خیر کہا ہے۔ عن ذکری ربی، اپنے رب کی یاد سے، حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ سورج چھپ گیا اوٹ میں، حجاب پردے میں۔ ردوہا علیہ، پھیر لاؤ، ردوہا لوٹاؤ ان کو میرے پاس۔ فطفق مسحا بالسوق، پھر لگا جھاڑنے ان کی پنڈلیاں، والاعناق، عنق ان کی جمع ہے، اور ان کی گردنیں۔ یہ واقعہ ہے سلیمان علیہ السلام کی حکمرانی ہواؤں پر تھی، جنات پر تھی، انسانوں پر تھی، اور یہ دور جو تھا بنی اسرائیل کے عروج کا دور تھا، اور بنی اسرائیل نے اللہ کی اطاعت کی، اس اطاعت کے نتیجے میں اللہ نے بادشاہت بھی اور سلطنت بھی اور نبوت بھی اس قوم کو عطا فرمائی۔ بعد میں پھر ملعون ٹھہرے وہ لوگ، یعنی کتاب الہی کو پس پش ڈال دیا، تو ان کی لمبی چوڑی تاریخ ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کی وسیع سلطنت تھی، اب اس سلطنت کو کنٹرول کرنے کے لیے لشکر بھی ایسے ہی رکھتے تھے، فوجیں، اور پھر جنات سے کام لینا، بعد میں آ کر آیت نمبر 47 میں آتا ہے، 37 میں۔ تو یہاں پر جہاد کے گھوڑوں کا ذکر ہے۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام نکلے، جہاد کے گھوڑوں کو جہاد کی تیاری کے لیے ریہرسل میں، مشق میں ڈالا تھا، اور پھر ان کو دیکھ بھی رہے تھے۔ اب یعنی پیغمبر، بادشاہ بھی، اللہ کا پیغمبر بھی، اور سپہ سالار بھی ہے نا، سپہ سالار بھی ہے، جس طرح محمد الرسول اللہ صحابہ کے سپہ سالار بھی تھے، مسلمانوں کے سپہ سالار بھی تھے، اللہ کے پیغمبر بھی تھے، خاتم النبیین بھی تھے۔ اور سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا ان کو دوڑاتے ہوئے مشق میں ڈال کر کہ بھئی ان میں کون سا کمزور ہے اور کون سا جو ہے تگڑا ہے، ان کو الگ الگ کیا جائے، جس طرح ٹریننگ کے دوران ایسا ہوتا ہے، تو اس وقت فقال انی احببت حب الخیر، فرمایا میں نے دوست رکھا، یعنی محبت کی مال کے ساتھ۔ اب یہ مال ہے، لیکن یہ مال سلیمان علیہ السلام کا ذاتی مال تو نہیں تھا، یہ تو ریاست کا مال تھا، اور جہاد کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام ان سے محبت کرتے تھے۔ تو مال سے محبت سے مراد جس طرح ہم لوگ مال سے محبت کرتے ہیں، اس طرح محبت نہیں ہے۔ پیغمبر جہاد کے لیے گھوڑوں سے محبت کرتے تھے۔
اپنے رب کی عن ذکری ربی، اس کا معنی ہے لأجل ذکری ربی، اپنے پروردگار کی یاد کے لیے۔ جہاد میں کیا ہوتا ہے؟ جہاد کا معنی ہی یہ ہے کہ اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے انتہائی درجے کی کوشش، جہاد کی تعریف ہے نا۔ تو انتہائی درجے کی کوشش میں اللہ کی یاد کو آگے پہنچایا جاتا ہے، اللہ کے بندوں تک اللہ کا دین پہنچایا جاتا ہے۔ حتیٰ توارت بالحجاب، یہاں تک کہ سورج چھپ گیا اوٹ میں، یعنی سورج غروب ہو گیا اس وقت تک۔ اور اس کے بعد فرمایا ردوہا، ان گھوڑوں کو میرے پاس لوٹا لاؤ۔ جب وہ لوٹائے گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فطفقہ، لگا، شروع ہوا، مسحن، ہاتھ پھیرنا۔ دیکھیں گھوڑا جو ہے، گھوڑا اور انسان جو ہے، اس میں ایک چیز مشترک ہے۔ گھوڑے کی اگر چاپی کی جائے تو اس کی تھکاوٹ دور ہوتی ہے، اور انسان کے پیر ہاتھ دبائے جائے تو اس کی تھکاوٹ بھی دور ہوتی ہے۔ تو یہ چیز گھوڑوں میں اور انسانوں میں مشترک ہے۔ سلیمان علیہ السلام خوش ہو کر ان گھوڑوں کے اوپر ہاتھ پھیرنے لگے، مسح کرنے لگے، بالسوقی والاعناق، ان کی پنڈلیاں اور اعناق، گردنیں۔ اچھا، ایک واقعہ یہ ہے، وَلَقَدْ فَتَنَّا سلیمان، اور ہم نے جانچا، دیکھو فتنہ، آزمایا، فتنہ سے لفظ ہے، تو فتنہ اردو والا آپ کے ذہن میں نہ ہو، اردو میں فتنہ غلط معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی برے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ عربی کا فتنہ جو ہے، آپ کو میں نے بتایا تھا، یہ شرک کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے قرآن میں، کفر کے معنی میں، دین سے بھٹکانے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور عہد کو توڑنے کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ اس کے استعمالات بہت زیادہ ہیں۔ اور فتنہ پھر اولاد کو، بیوی کو فتنہ کہا ہے۔ فتنہ ہے محبوب، فتنہ ہے نا، ان کی محبت، ایک تو اللہ کا حکم ہے، لیکن بیوی کے ساتھ محبت اللہ کا حکم ہے، اولاد کے ساتھ محبت اللہ کا حکم ہے، لیکن معمولی بندہ جو ہے غافل ہو جائے تو پھر دین میں کمزوری آ جاتی ہے۔ اولاد کی وجہ سے بندہ بخیل ہوتا ہے، اور اولاد کی وجہ سے بندہ بزدل بن جاتا ہے، جہاد میں نہیں جا سکتا، تو اس میں احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو مال بھی فتنہ ہے، اس مال کی وجہ سے دینی فرائض بندے کے رہ جاتے ہیں۔ مال کمائی میں لگ جاتا ہے، نماز قضا ہو گئی، کمائی میں لگ کر دوسروں کے حقوق بھلا دیا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو چونکہ مال جب فتنہ ہے، آزمائش ہے، تو احتیاط یعنی الرٹ ہو کر کمانا چاہیے، اپنے دائرے میں رہ کر، اور حلال دائرے میں رہ کر حلال کمانا چاہیے، اور اس کا حق پھر ادا کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا، یہاں پر پھر ایک واقعہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جہاد کے لیے اپنے ان سے کہا، مشورہ لیا، تو مشورے میں کوئی نیگیٹو پوائنٹ آیا ہوگا اپنے فوجیوں سے، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا بس ٹھیک ہے، اگر آپ تیار نہیں ہیں تو میرے جو ہے وہ کچھ کم 100 بیویاں تھیں سلیمان علیہ السلام کی۔ ہاں، یہ جو تعدد ازواج کی بات کرتے ہیں نا، یہود ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں، تو سلیمان علیہ السلام تو بنی اسرائیل کا پیغمبر ہے نا، تو پہلے اپنے پیغمبر کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر کی کتنی بیویاں تھیں؟ تو سلیمان علیہ السلام کی بیویاں تھیں 100 یا کچھ کم 100۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا آج رات جو ہے میں اپنی تمام بیویوں سے ہم بستری کروں گا، اور مجھے اللہ نرینہ اولاد عطا کرے گا، اور وہ جو ہے میرے ساتھ مل کر جہاد میں شریک ہوں گے۔ لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گیا، انشاءاللہ کہنا بھول گیا۔ اور پھر یہاں پر یہ دیکھو، یہ جو میں نے بتایا، یہ حدیث کا مضمون آپ کو بتا دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ایک ہی رات میں سلیمان علیہ السلام کا 100 بیویوں کے ساتھ صحبت کرنا یہ کیسے پاسبل ہے؟ ایک تو پیغمبر کی طاقت کو اپنے اوپر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ پیغمبر کی طاقت جو ہے 40 جنتی مردوں کی طاقت کے برابر ہے، اور ایک جنتی مرد کی طاقت دنیا کے 100 بندوں کے برابر ہے۔ ہاں، تو اب اس حوالے سے پھر اینالائز کرے، اس کا تجزیہ کرے، تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو جب یہ پھر
کسی ایک کو بھی یعنی صحیح حمل نہیں رہا، اور ایک سے جو ہے نا وہ ناتمام بچہ پیدا ہوا، ایک بیوی سے۔ وہ جو دایا تھا اس نے پھر لا کر جو ہے وہ آدھا دڑ تھا، وہ پورا جسم بھی نہیں تھا، اس نے پیش کر دی، رپورٹ دی کہ بھئی یہ پیدا ہوا۔ اب فی الفور جو ہے سلیمان علیہ السلام دیکھیں رجوع کرنے والا ہے نا، پیچھے کیا کہا، انہو اواب، اللہ کی طرف رجوع ہونے والا۔ اتنی سی بات پہ دیکھیں وہ ایک دم جو ہے بیدار ہو گئے کہ مجھ سے وہ کون سی کمی ہو گئی، تو انشاءاللہ کہنا جو ہے وہ بھول گیا تھا، اور بھولنا گناہ تو نہیں ہے نا، لیکن پیغمبر کا درجہ جو ہے وہ دوسرے لوگوں سے نہایت اوپر ہوتا ہے۔ پیغمبر کا رتبہ وہ اللہ کے نہایت مقرب بندوں میں سے ہوتا ہے، جو جتنا قریب ہوتا ہے، اور اردو میں کہتے ہیں نا جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ تو جو جتنا قریب ہوگا اس کی کوتاہیاں جو ہیں وہ پوائنٹ نوٹ کیے جاتے ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام متنبہ ہو گئے اور اللہ کی طرف رجوع کیا۔ اب یہ واقعہ یہاں بیان ہوتا ہے، دیکھو وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اور ہم نے جانچا سلیمان علیہ السلام کو، وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ، اور ڈال دیا اس کے تخت پر، جَسَدًا، ایک دڑ، جسم کا ٹکڑا، ثم اناب، پھر وہ رجوع ہوا، اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ قال رب اغفر لی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی، فرمایا اے میرے پروردگار مجھے معاف کر، وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اور عطا کر مجھ کو وہ بادشاہی کہ مناسب نہ ہو کسی کے لیے میرے پیچھے، یعنی ایسی بادشاہی عطا فرما جو کسی اور کے لیے سزاوار نہ ہو، کسی اور کو ایسی بادشاہی نہ ملے۔ وہب لی ملکن، دیکھو بادشاہت مانگنا ناجائز نہیں ہے اگر اس سے اللہ کے دین کی ترویج و اشاعت مقصود ہو۔ وزارت مانگنا، اس کے لیے کوشش کرنا ناجائز نہیں ہے۔ یہ بعض سیکولر بے دین قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ علماء جو ہیں اس میں وزارت میں آ کر کیا کرتے ہیں، وزیر بن کر۔ تو یہ سلیمان علیہ السلام کیا کرتا تھا، یہ تو پوری بادشاہت، اور ایسی بادشاہت مانگتا ہے کہ میرے بعد کسی کو وہ لائق نہ ہو، ایسی بادشاہت۔ اور اللہ نے عطا بھی کی، ہواؤں پر بھی بادشاہت، اور جنات پر بھی بادشاہت، انسانوں پر بھی بادشاہت۔ تو نیک انسان جو ہے پیغمبر بادشاہ بن جائے تو اللہ کے بندوں کا پورا پورا حق ادا کرے گا۔ اسی طرح کوئی نیک انسان دین اسلام کو سمجھنے والا، کوئی بڑا عالم دین ہے، دیندار آدمی ہے، وہ وزارت کی کرسی پر آئے گا تو کرپشن نہیں کرے گا، لوگوں کے حقوق ان تک صحیح طریقے سے پہنچائے گا، اور دین کو نقصان پہنچنے نہیں دے گا، دین کی وہ خدمت کرے گا، اور دین کی اشاعت کرے گا، بے دینی ختم کرے گا، اور دینداری کا ماحول معاشرے کے اندر وہ پیدا کرے گا۔ اس کے لیے ایسے راستے، ایسے منصوبے بنائے گا کہ لوگ دین کی طرف آئیں گے۔ تو ان باتوں پہ سوچنا چاہیے۔ لا ينبغي لأحد من بعد انك انت الوهاب، بے شک تو ہے سب کچھ بخشنے والا۔ فسخرنا له الريح، پھر ہم نے تابع کیا، سخرنا، تسخیر جو ہے شاہ عبدالعزیز کا ترجمہ ہے خدمت میں لگا دیا۔ تسخیر کا معنی ہے ہم نے تابع کر دیا، خدمت میں لگا دی، لہو اس کے، الریح ہوا، تجری بامرہ، یہ چلتی تھی اس کے حکم سے، دیکھو بامرہ سلیمان علیہ السلام کے حکم سے، رخاء، نرم نرم، حیث اصاب، جہاں پہنچنا چاہتا سلیمان علیہ السلام، اپنے تخت پر بیٹھ کر، اور تخت پر کہ اس 600 اس کے پارلیمنٹیرینز بھی تھے، ایسا پارلیمنٹ کے جو ممبرز تھے سلیمان علیہ السلام کے، 600 بندوں کو لے کر اس تخت پر بیٹھ کر سفر کرتے تھے اور کابل آتے تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے یمن سے کابل، اور یہ 2 مہینے کی مسافت، اور گرمیوں میں یہاں آتے تھے، یہاں کا موسم اچھا ہے، اور سردیوں میں واپس ادھر جاتے تھے، اور وہ تھا معجزہ ہم نے کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سخرنا، ہم نے کیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی ٹیکنالوجی کی وجہ سے ایسا نہیں ہوا تھا، اور اس کے نیچے کوئی انجن وغیرہ بھی لگا ہوا نہیں تھا، وہ تخت جو ہے ہوا کے دوش پر چل رہا ہے، اور اتنے لوگوں کو لے کر
اب یہ انسان کی بس کی بات نہیں ہے یہ کام کرنا. انسان نے پھر جہاز ایجاد کیا, اس کے نیچے انجن لگائے, انجن فیل ہو جائے تو گر جائے گا. اچھا, وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ, اور تابع کر دیے شیطان. شیاطین یہاں پر جو سرکش جنات ہیں ان کو شیطان کہا ہے. سرکش جنات, اور یہ شیطان جو ہے یہ بھی جنات میں سے ہے نا, کان من الجن, شیطان جنات میں سے ہے. اور کل بنا, بنا جو ہے عمارت کو کہتے ہیں, بنا عمارت بنانے والے, یعنی عمارت بنانے والے. وغواص, اور غوطے لگانے والے. غواص غواصی کرنا, یعنی موتی مرجان وغیرہ یہ سمندروں کی تہ میں جا کر جنات نکال کر لاتے تھے سلیمان علیہ السلام کے لیے. وآخرین مقرنین, اور بہت سے اور جنات جو باہم جکڑے ہوئے, مقرنین فی الاصفاد, بیڑیوں میں, زنجیروں میں. اصفاد یہ صفدتن کی جمع ہے, صفدتن زنجیر. اب دیکھو جو سرکش تھے ان سرکشوں کو زنجیروں میں باندھا گیا تھا, اور باقی دوسرے جنات جو تھے ان سے یہ غواصی کا کام اور عمارت بنانے کا کام لیتے تھے. پیچھے گزر بھی چکا ہے بیت المقدس کی تعمیر کے وقت جنات سے کام لیا گیا ہے. ھذا عطاؤنا فامنن, اللہ نے فرمایا اے سلیمان ھذا عطاؤنا, یہ ہے ہماری طرف سے گفٹ, بخشش. فامنن او امسک, یہ صرف بخشش ہے نہیں, اب ہم نے تمہیں اختیار بھی دیا ہے. فامنن, اب تو احسان کر, او امسک, یا رکھ چھوڑ, کسی کو دیتے ہو نہیں دیتے ہو تمہاری مرضی. بغیر حساب, کچھ حساب نہ ہوگا, کچھ حساب نہ ہوگا. یہ سلطنت ہے, یہ اختیارات ہیں. بادشاہ ہوتا ہے اس کے پاس اختیار بھی ہونا چاہیے, اور اختیار نہ ہو, ایسے نام کا بادشاہ ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. تو اللہ نے اس کو بادشاہ بنایا اور ریسورسز بھی اس کو عطا فرمایا. عطا کرنے کے بعد اس سے کہا اب تمہارا اختیار ہے, اب بغیر حساب تجھ سے حساب نہیں لیا جائے گا. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ, اور اس کا ہمارے یہاں رتبہ ہے. دیکھو سلیمان علیہ السلام اللہ کے نزدیک یعنی مقربین میں سے تھا نا, ہمارے یہاں لزلفیٰ مرتبہ ہے, وحسن مآب, اچھا ٹھکانہ ہے. اچھا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جنت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے.